أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی احترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیارے دیوانوں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرح حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معلومات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت بھاؤنگر کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ مزاج کے اعتبار سے تھوڑے سے سخت، اور جب رسول الہی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں اور مکے کے بہت سارے لوگ داخل اسلام ہوتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اور وہ جذبہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے شمع محبت کو گل کر دیا جائے، یعنی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، تاکہ یہ نئے دین کا معاملہ اور دعوت دین کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اسی ارادے سے وہ نکلے
تلوار نیام سے نکال کر کے نکلے، اور پھر راستے میں انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک سوچ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کا مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، اور کمزوری کی کئی وجہیں وہ بیان کرتا ہے۔ ہمارے پاس مال نہیں، اقتدار نہیں، دولت نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، اس لیے ہم کمزور ہیں۔ لیکن میں آپ کو اگر بتاؤں کہ ہماری کمزوری کی وجہ کیا ہے، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ہماری کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام پایا تو ہے، پیا۔ پانے اور پینے میں فرق ہے۔ ماں باپ مسلمان تھے تو ہم نے ماں باپ سے اسلام پا لیا، باپ دادا مسلمان تھے، ہم نے ان سے اسلام پا لیا، لیکن اس اسلام کو ہم نے پیا کتنا؟ تو اسلام نہ پینے کی وجہ سے ہم کمزور ہیں، اور جو اسلام پی لیتا ہے اللہ اسے طاقت عطا فرماتا ہے۔ دلیل کی روشنی میں فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ سے سمجھا، پتہ چلا راستے میں کہ بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، سیدھا بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ واقعہ آپ نے سنا، وہ بہن جو فاروق اعظم کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتی تھی، وہ بہن جو فاروق اعظم کے سامنے ادب کا مظاہرہ کرتی تھی، ان کے ہر حکم کو مان لیتی تھی، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے اور اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی کچھ آواز گھر سے سنی ہے، کچھ پڑھنے کی، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور بات میں بتا دیا گیا کہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کی کچھ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے؟ بہن نے کہا ہاں ہم نے قبول کر لیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سختی شروع کر دی، یہاں تک کہ اپنی بہن کو انہوں نے مارا، جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اور فاروق اعظم نے فرمایا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ۔ تو بہن نے جواب میں فاروق اعظم سے فرمایا عمر میرے بھائی، سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ تو فاروق اعظم کو حیرت ہوئی کہ وہ میری بہن جو اتنی کمزور تھی، کبھی میرے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، میری ہر بات پر لبیک کہتی تھی، مجھ سے ڈرتی تھی، میرا خوف تھا اس کے دل میں۔ اور عورت یوں بھی چھوٹے دل کی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، لیکن میری کمزور بہن اتنی طاقتور کیسے ہو گئی کہ عمر کو کہتی ہے کہ تیری بات نہیں مانوں گی؟ بس انہوں نے محسوس کیا جو دین عورت کو اتنا طاقتور بنا دے، اور پھر سوچ بدلی۔
اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کی طرف بڑھے، دروازہ بند تھا، دستک دی، موجود صحابہ نے جب محسوس کیا کہ عمر ابن خطاب ہیں، سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر ہیں، سرکار کیا حکم ہے؟ ارشاد فرماتے دروازہ کھول۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی کی نگاہیں ظاہری وجود کو نہیں دیکھتی بلکہ دل کے حالات کو بھی دیکھ لیا کرتی۔ اور پھر وہ آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، 40ویں مسلمان، آپ کے اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں کی تعداد مکہ مکرمہ میں 40 ہو گئی، کمپلیٹ 40 ہو گئی۔ اب جیسے ہی اسلام قبول کر لیا انہوں نے، میرے کریم کی طرف سے آیے کریمہ نازل، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جو ایمان والے آپ کے پیروکار ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اب عمر اسلام قبول کر چکے، اب میرے محبوب آپ کو کسی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا اینگل سے سوچیں، یہ جو نکتہ سنایا جا رہا ہوں، یہ سرمایہ دار اگر کوئی ہے یہاں پر تو وہ بھی سن لے، کوئی اچھا وصف یا اثر و رسوخ سوسائٹی کے اندر رکھتے ہوں، جن کی بات کا وزن ہو، وہ بھی سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات میں دعا کی تھی، اے اللہ عمرو ابن حشام یا عمر ابن خطاب، دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اور پھر حدیث میں ایک دعا خاص فاروق اعظم سے متعلق بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ توجہ چاہوں گا، مکے میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فاروق اعظم کے لیے یہ دعا کیوں فرمائی کہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ ایسا تو نہیں کہ مکے میں دوسرے لوگ نہیں تھے، رؤسائے قریش نہیں تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن خاص طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں فرمائی؟ یہ بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی ایسا شخص جس کے اندر طاقت بھی ہو، سوجھ بوجھ بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، جذبہ بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، اگر ایسا شخص کسی تحریک کو مل جائے یا دین کو مل جائے تو دین چھپا نہیں رہتا، ظاہر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں میں کوئی طاقتور نہیں، 40 پہلوانوں کی کم و بیش طاقت تنہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عمر ابن خطاب کے لیے دعا کی،
قیامت تک کے آنے والے دین کے کام کرنے والوں کو مزاج دینا تھا کہ اے دین کے کام کرنے والوں، معاشرے کے اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کو بھی دین سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضبوط آدمی دین سے جڑ جائے تو دین اچھلنا، کودنا اور دوڑنا شروع کر دیتا۔ اور آج پوزیشن کیا ہے؟ دین کا بوجھ کمزور کاندھے اور طاقتور کاندھے لائنز کلب کے اندر ملے۔ طاقتور کاندھے کہیں اور آپ کو نظر آئیں گے، اور اگر طاقتور مسلمانوں میں ہیں بھی تو کچھ دے دیں گے، آپ کرو ہمارے لیے دعا بس۔ اور اسلام چاہتا ہے پریکٹیکل۔ اب آپ دیکھیے سرکار نے دعا فرمائی فاروق اعظم کے لیے، اور قرآن نے کہہ دیا کہ اب عمر اسلام قبول کر چکے، اب یہ مومنین آپ کے لیے کافی ہیں، یعنی بس اب اتنے کافی ہیں آپ کے لیے، اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب فاروق اعظم نے کیا کیا؟ اب حکمت ظاہر ہو رہی ہے حضور کی دعا، اب حکمت ظاہر ہو رہی ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر ہمارا دین سچا ہے۔ کہا بھی سرکار یہ چھپ کر کے اسلام کی دعوت کرتی جا رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ہمارا دین سچا ہے تو چھپ کر کیوں اسلام کی دعوت دے، کھل کر کے اسلام کی دعوت۔ سرکار نے فرمایا عمر ابھی وقت نہیں آیا۔ عرض کرتے حضور عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر صفیں بنے، 2 صفیں بنی 20-20 کی، درمیان مصطفیٰ جاتے ہیں۔ ایک صف کی سرپرستی فرما رہے تھے فاروق اعظم، اور دوسرے کی سیدنا امیر حمزہ۔ اب جب یہ نکلے تو کافروں نے دیکھا کہ عمر مسلمانوں کی صف میں، کسی کی بولنے کی ہمت نہیں، کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم نے فرمایا جس کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ ہمیں اسلام کی دعوت سے روکے۔ ہم خالی بڑی معذرت کے ساتھ درس کرتا اپنے ذہن کے لوگ، ہم نے سیرت سے، دوسرا ذہن میں رکھیے گا، سیرت سے سبق نہیں سیکھا، لذت سیکھیے گا۔ سیرت سے سبق سیکھو۔ یوں ہی نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب یہ فاروق اعظم ہوں، صدیق اکبر ہوں، عثمان غنی ہوں، کہ مولا علی ہوں، کہ صحابہ کی ساری جماعت ہو، یہ وہ جماعت ہے کہ ان کے راستے پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنا ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کی فکر پڑھنے کی کوشش کی نہیں۔ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، علن اعلان۔ ایک ہفتے کے بعد وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہو، لگ گئے اسلام۔ ابھی میں کل کی بات بتاؤں، کل سے بلاتے 2-4 دن کی بات، وہ
کوکر کے معاملات کو آپ جانتے ہیں کہ کوکر کے اندر جو تباہی مچی ہے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اور لوگوں کی کافی جو ہے وہ مالی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے تکلیف پہنچی ہے۔ اب وہاں پر گستاخان رسول کا کنٹرول ہے، بڑے پیر ان کے جمے ہوئے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب سنی دعوت اسلام وفد آج بھی وہاں پر موجود ہے، الحمدللہ کام کر رہا ہے، وہ جب کہیں راشن دیتے یا کچھ دینے جاتے تو آپ کو کیوں آئے لوگ ہمیں دے دیجیے ہم بانٹیں گے، اور مکاری اتنی بڑی کہ گاؤں والوں کو جا کر کے کہتے یہ راشن کا چاول بانٹ دیں، جبکہ 60 روپے کی کم ہو گئی چاول ہم لوگ بانٹ رہے تھے۔ ان کو ڈر تھا، ان کو خوف تھا کہ کہیں اس کے بعد جو ہے ان کا دل لوگوں کا سنیت کی طرف مائل نہ ہو جائے، ڈر تھا۔ ہمارے لیے کام کیسے آسان بنا سکتا ہے یہ؟ جب علاقہ ہوتا لوگ ان کے بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر ان کا سخت روب و دبدبا اور اپنے کہیں 50 گھر سنیوں کے کہیں 20 گھر سنیوں کے ایسے حالات ہوں کہ 300 350 گھر اس طریقے کے تو یہ آسان کیسے بنا دو؟ ایک بندہ جو دبنگ ٹائپ کا ہے، دبنگ ٹائپ کا ہے اور پکا سنی ہے، اس نے کہا آپ کام کریں میں آپ کے ساتھ، پھر کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ اس کام کو مکمل طور پر روکنے کی کوشش کر سکتا۔ دبنگ سے مراد ہائی ٹائپ کا یا گھومنے ٹائپ سے مراد نہیں، یعنی ہر اعتبار سے اثر و رسوخ اور ہر اعتبار سے اسٹرانگ کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، وقت اگر اسلام کے ماننے والے کمزور ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے طاقتور مسلمان ہیں ان کی توجہ کہیں اور ہے، اور کمزور سنیوں کے کاندھوں پر اسلام کا بوجھ آ چکا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی تحریک کو طاقتور کاندھا مل جائے تو وہ طاقتور کاندھا ملنے کے بعد وہ تحریک پر مان کرے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے حضور کی محبت میں، حضور کی صحبت میں صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے ہیں، اور ایسی حضور کی صحبت اختیار کی اور ایسا حضور کا رنگ اپنے اوپر چڑھا دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ وہ فاروق اعظم جو تلوار لے کر شمع نبوت کو گل کرنے کے لیے گئے تھے، اسے حضور نے ایسا تراشا، انہیں حضور نے ایسا تراشا، ایسا تیار کیا کہ سرکار فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فاروق اعظم کی پوزیشن کیا ہے، جو طاقت ہے سے عرض کر رہا ہوں، شروع ہی میں نے اسی سے بتانے کے ساتھ ہی بتا پوچھا گیا فاروق اعظم اس نے کہا شیطان جو ہے بہت پریشان کرتا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، رات کو سوتے ہیں ناپاک ہو جاتے ہیں، اور بہت سو کو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اس بیماری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سینے پر یا عمر لکھو بچ جاؤ۔ جانتے سرکار کیا فرماتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر جس راستے سے آتے ہیں شیطان کو راستہ ہی چھوڑ دے، راستہ ہی شیطان چھوڑ دے۔
جب ہجرت کا وقت آیا کس طریقے سے ہجرت کر رہا ہے، پھر کس طریقے سے ہجرت کر رہا ہے. لیکن فاروق اعظم جو ہے جب ہجرت کا وقت آیا تو الگ اعلان مکے والوں سے کہتے ہیں عمر مدینے جا رہا ہے. اگر ہے کسی پہ طاقت روکنے کی تو روک لے. اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کرنا ہو، عورتوں کو بیوہ کرنا ہو تو عمر کے راستے میں رکاوٹ ہے. روب و دبدبے کی وجہ سے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور مسند خلافت پر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے تھے، تو ایک سفیر فارن منسٹر یہ دیکھنے کے لیے مدینہ منورہ میں آیا کہ جس عمر کے نام سے پوری دنیا کانپتی ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح وہ عمر ہے کیسے، ان کی فوج کیسی ہے، ان کے لوگ کیسے ہیں. جیسے وہ مدینے پہنچا، عیسائی سفیر تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ بکریاں چرا رہے ہیں. کہاں؟ بتایا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے والا اس طرف پہنچا. جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بکریاں کوئی اور چرا رہا ہے اور درخت کے نیچے چادر بچھا کر کوئی لیٹا ہوا. اس چرواہے سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ تو بتایا گیا وہ جو ادھر درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں وہی امیر المومنین. وہ فارن منسٹر پہنچا فاروق اعظم سے ملنے کے لیے. جیسے ہی پہنچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوگا؟ کہا آپ بھی امیر المومنین ہیں؟ کہا آپ بھی عمر بن خطاب ہیں؟ کہا. پوچھا ایسا سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ اب جو اس کا جواب تھا اسے سنیں. اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہوں نرم گردوں پر نیند نہیں آتی، پہلے داروں کے درمیان رہتے ہوئے نیند نہیں آتی، اور جس کے نام سے پوری دنیا کانپتی ہے اس امیر المومنین کو چادر اور زمین کے اوپر نیند آتی. تو اے امیر المومنین ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس طرح سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کوئی یہاں پر سیکیورٹی گارڈ نہیں، کوئی بھی نہیں، اور آپ آرام سے تنہا سو رہے ہیں، آپ کو خوف نہیں آتا اور آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے یہاں پر؟ اب سنیے جو جملہ انہوں نے ارشاد کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے، جملے پر توجہ چاہوں گا، جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے نرم گدے پر بھی نیند نہیں آتی، اور جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اسے چٹائی پر دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے دوسرے مقام پر پہنچنا ہے. مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے تو دنیا ہمیں بیکورڈ سمجھے گی، عزت نہیں. اب آپ فاروق اعظم کو دیکھیں، بیت المقدس کی چابی
جب عیسائیوں نے دینا چاہی تو کہا کہ ہم تمہارے امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دیں گے۔ خط لکھا گیا مدینہ منورہ کہ حضور آپ تشریف لائیں اور بیت المقدس کی چابی عیسائی آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ فاروق اعظم نے ایک خادم لیا اپنے ساتھ اور کنڈیشن رکھی، خادم ساتھ میں لیا اور کنڈیشن کیا رکھی کہ تھوڑی دیر تم سواری پر سوار رہو گے اور میں پیدل چلوں گا، اور تھوڑی دیر میں سواری پر رہوں گا اور تم پیدل چلو گے۔ اس طریقے سے نکلے، آ گیا بیت المقدس، درمیان میں ایک تالاب تھا، فاروق اعظم نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد باری ہوتی ہے سواری پر بیٹھنے کی خادم کی۔ فاروق اعظم نے خادم کو سواری پر بیٹھا، چمڑے کے موزے نکالے، کاندھے پر ڈالے، اور بیت المقدس کی طرف، شہر کی طرف آپ بڑھے، تالاب سے گزرتے ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا پریشان ہو، اب شہر پورا انتظار کر رہا ہے امیر المؤمنین کو دیکھنے کے لیے، اب سواری پر سوار غلام ہیں اور پیدل فاروق اعظم کے کاندھے پر موزے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم سے کہا کہ حضور یہ آپ نے کاندھے میں موزے رکھے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ جب یہ بات کی تو لوگ سمجھ گئے کہ سواری پر جو سوار ہے وہ عمر ابن خطاب نہیں، جو نیچے ہیں وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ تو لوگوں کو حیرت میں، کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت پیدل ہو اور ان کا غلام سواری پر ہو، اور اس سواری کی مہر جو ہے وہ امیر المؤمنین کے ہاتھ میں ہو؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ حضور آپ نے موزے کاندھے پہ رکھے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ اب سنیے ان کا جواب فاروق اعظم ارشاد فرماتے، اگر تمہارا عشرہ مبشرہ میں ہونا نہ ہوتا تو میں تمہارے اس جملے کا جواب دیتا، سنو عمر کو عزت موزے سے نہیں ملی ہے۔ ہم آج جو بے عزت رسوا ہو رہے ہیں، اسلام کے متعلق ہماری خود کی سوچ یہ بن گئی کہ ہم عمل کریں گے تو لوگ گھٹیا سمجھیں گے۔ اسلام عزت دینے کے لیے آیا، عروج دینے کے لیے آیا، کامیابی دینے کے لیے آیا۔ اب شہادت کے حوالے سے بتا دوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مصلی امامت پر تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور آپ حالت نماز ہی کے اندر جو ہے وہ زخموں سے زخمی ہو کر کے گر پڑے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی رکعت مکمل کرائی، اور پھر فاروق اعظم کو، اس بہت غور سے سنیے گا، فاروق اعظم کو اٹھا کر حجرے میں لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم کو ہوش آیا۔ پہلا سوال، مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں؟ ایسا نہیں، مسلمان نہیں تھا۔ یہ سوال پوچھنے کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کوئی مسلمان حملہ کر کے اپنی آخرت برباد کرے، اس لیے میں نے چاہا کہ پوچھ لوں کہ کسی مسلمان نے تو مجھ پر حملہ نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ رب حملی امتی کی فکر صحابہ کو اتنی تھی کہ حضور کو اپنی امت سے پیار ہے
تو وہ بھی اس دنیا سے جاتے وقت یہ سوچتے تھے کہ ہماری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم کا نہیں تھا. تو جیتے جی بھی مسلمان کی فکر کرو، اسلام کی فکر کرو، اور زندگی کی آخری سانس تک اسلام کو عزت کا ذریعہ سمجھو. اور جن کو اللہ سمجھ لے، جس اعتبار سے بھی نوازا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھے. کوئی دعا دے یا نہ دے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے لیے کافی ہو جائے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب کو فیض ہمیں خدمت اسلام کا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اسلام کو دونوں جہاں میں عزت کا ذریعہ ماننے اور سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.